بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، اسلامیات پریپ ششم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں چند مسنون دعائیں پڑھی تھیں جو آپ کی کتاب صفحہ نمبر 18 اور 19 پر موجود ہیں، اور عزیز طلباء ان میں سے اکثر دعائیں آپ کو پہلے بھی یاد تھیں، اور دوبارہ آپ کو میں نے ان دعاؤں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ بتایا تھا کہ آپ نے روزانہ دو دعائیں یاد کرنی ہیں، تو انشاءاللہ یہ 5 دنوں کے اندر آپ کو ساری کی ساری دعائیں بہترین یاد ہو جائیں گی۔ اور جب ایک مرتبہ دعائیں یاد ہو جائیں پھر ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دعاؤں کو جہاں جہاں جس موقع پر وہ دعائیں سکھلائی گئی ہیں اس موقع پر اس دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ تو عزیز طلباء، ہم نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی تھی، پھر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعا پڑھی تھی۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ اس کے لیے آپ کو کتاب دیکھنی پڑے گی، صفحہ نمبر 20۔ عزیز طلباء، کھانا کھانے کے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور اپنا فرما بردار بنایا۔ اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور اپنا فرما بردار بنایا۔ کسی کے ہاں کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے، کہیں دعوت ہو، کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں، کسی دوست کے ہاں، تو پھر یہ دعا پڑھے: اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا آپ اسے کھلائیے، جس نے مجھے پلایا آپ اسے پلائیے۔ دودھ پینے کی دعا: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ، آپ اس میں ہمیں برکت دیجئے اور یہ ہم کو اور نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دودھ، تو اس لیے جب دودھ پئیں تو پھر یہ دعا پڑھنی ہے کہ اے اللہ، اس میں ہمیں برکت دیجئے۔ اللہم بارک لنا فیہ، اس میں ہمیں برکت دیجئے، وزدنا منہ، اور یہ ہم کو اور نصیب فرمائیے، ہمارے لیے اس نعمت میں مزید اضافہ کیجئے۔ روزہ افطار کرنے کی دعا: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے کھولا۔ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے کھولا۔ مجلس سے اٹھتے وقت پڑھنے کی دعا، یعنی جب اکٹھے بیٹھے ہوں، گھر والے سارے اکٹھے بیٹھے ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، کلاس میں بیٹھے ہوں، پھر جب کلاس کو ختم کر کے چھٹی کی وقت جانے لگیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ پاک ہیں اور میں آپ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور میں آپ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا
اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چارہ گری اور قوت حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں بن سکتا، کوئی قوت طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں آپ سے خیریت کے ساتھ آنے اور خیریت کے ساتھ جانے کا سوال کرتا ہوں، یعنی گھر میں آؤں تو خیریت کے ساتھ، گھر سے جاؤں تو خیریت کے ساتھ۔ اللہ کے نام سے ہم اندر آئے اور اللہ ہی کے نام سے ہم باہر نکلے، اللہ ہی کے نام سے ہم اندر آئے اور اللہ ہی کے نام سے ہم باہر نکلے، اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، حالانکہ یہ ہمارے بس کی نہ تھی، یعنی جس سواری پر ہم سفر کر رہے ہیں اللہ پاک نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں کر دیا ہے۔ یہ ہمیں عقل اور سمجھ اس طرح کی عطا کی ہے کہ ہم اس سواری پر قابو پا سکتے ہیں، ہم اسے چلا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، ورنہ ہمارے بس میں یہ نہیں تھا۔ اور بے شک ہم سب اپنے پروردگار کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم سب نے اس دنیا سے جانے کے بعد کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کے پاس سب نے اکٹھے ہونے ہیں۔ تو یہ آج کی جو دعائیں پڑھی ہیں عزیز طلباء، یہ ایک ہفتے میں آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 2 دعائیں اس کو یاد کرنی ہیں۔ جن بچوں کو جو دعائیں یاد ہیں ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کریں، اگر بھول جائیں تو پھر بسم اللہ اول و آخر پڑھیں، پھر کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اس طلباء، اگر ہماری معمولات میں یہ دعائیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت نبوی کے مطابق بن گئی۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت نبوی کے مطابق بن گئی، اور جس کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت نبوی کے مطابق ہو گئی تو انشاءاللہ 100% اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا کہ جس کی 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال پر مسنون طریقے پر آ گئی۔ تو اس طرح سے آپ نے ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے، اور ان کا روزانہ کی بنیاد پر آپ نے معمول بھی بنا لینا ہے کہ جہاں جہاں جس عمل پر جس کام پر یہ دعا ہے سکھائی جا رہی ہے تو آپ اس عمل کے موقع پر اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔